رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے چلیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کی ملاقات آج ہم کروائیں گے ڈاکٹر زعیم ضیاء سے، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ہیں. ان سے ذرا آج بات کریں گے کہ کووڈ کی سچویشن کیا ہے اور ابھی اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. بہت شکریہ. یہ کیا ہر کچھ عرصے کے بعد آپ ڈرا دیتے ہیں آپ لوگ، مطلب پھر ایک اور ویریئنٹ، پھر ایک اور ویو، کب ختم ہوگا یہ سب؟ ہم خود بھی اس میں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سالوں سے اتنے انگیج رہے ہیں کہ ہم خود بھی بہت تنگ آ چکے ہیں فرینکلی. لیکن چونکہ یہ گلوبل ٹرینڈ ہے اور اس کو کنٹین کرنا اور اس کو جب تک پوری گلوبلی یہ سارا سیف نہیں ہوتا تو وی آر پارٹ آف دا آف کورس سسٹم. تو اس وقت تک ہمارے لیے کافی چیلنجز ہیں، بٹ ابھی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس ویو کے بعد بہت زیادہ ریلیف ملے. اچھا جی، اس وقت بتائیں، بٹ وی آر اسٹل ناٹ شیور دو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ہم نے سنا ہے کراچی، اسلام آباد، یہ 2 شہر اور بھی کچھ شہر جو ایک دم سے رائز کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا سین ہے؟ اصل میں جو یہ ویریئنٹ ہے، یہ اس کا جو ویرولنس ہے یا پھر ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے. پچھلے ویریئنٹ جو ہے وہ دن لگتے تھے ڈبل ہونے میں نمبرز میں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی بہت تیزی سے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسی جگہ کے اوپر میں 1500 کیسز آج ہمیں ڈائگنوز ہوں گے. 1500 کیسز ایک دن کیا ہے. سو جو ایک بہت بڑا لوڈ ہے، اور ان کیسز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اومیکرون از اباؤٹ نمبرز. بہت سارے لوگ میں سنتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اومیکرون مائلڈ ہے، اومیکرون میں یہ نہیں ہو رہا. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کی جو ہے لانگ ٹرم افیکٹس ہیں. اس کے لانگ کووڈ ایک بہت، آپ کو پتہ ہے از اے تھنگ کہ لوگوں کو جو کووڈ تو اپنی جگہ، اس کے سمٹمس اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جو فالو اپ میں جو اس کو مینٹل، فزیکل اور جو ادروائز جو ان کو آ رہے ہیں سمٹمز آ رہے ہیں، ایگزیکٹلی پوسٹ کووڈ کہتے ہیں، لانگ کووڈ. اس کے جو سمٹمز جب لینتھ کافی عرصے کے لیے رہتے ہیں، تو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ مائلڈ ہے، وہ یہ ہے، ایسے نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین نہیں لگوانی، لیکن اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے 80% لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور 94% نے ایک ویکسین تو لگوائی ہے. جو نمبرز ہیں وہ بڑھیں گے بھی، کیونکہ یہ اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی بہت ہائی ہے. آنے والے دنوں میں ول سی کہ یہ جب سیٹل ہوگا، ول پرابلی ہیو اے گڈ نیوز کہ کوئی اور ویریئنٹ شاید نہ آئے. ابھی حال ہی میں انڈور ڈائننگ پہ پابندی لگائی ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کوئی دوبارہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا اس طرح کی چیز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت بھی ہو جائے گی کہ لاک ڈاؤن تک ہم پہنچ جائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں اسلام آباد میں، ہم میپنگ کرتے ہیں، ہم رسک کمیونیکیشن کرتے ہیں، ہم الرٹس جاری کرتے ہیں. سو ہم نے ریسنٹلی جو لاک ڈاؤنس کی ہم نے سفارشات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دی تھی، جس کے اوپر لاک ڈاؤن لگے. ہم نے اسکول سیل کیے تھے، جہاں اسکولس کے اندر بچے ایٹ ہائی رسک ہیں ان کو سیل کیا. پھر اس کے بعد جو ہے انڈور ڈائننگ اور یہ جو انڈور ایکٹیویٹیز جو ہم نے اس کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی. بالکل. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس میں وی ڈو سی کہ اکارڈنگ ٹو دا NCOC گائیڈ لائنس وفاقی وزارت صحت کے، سو ہم ان گائیڈ لائنس کو یوز کرتے ہوئے وی ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دا فیلڈ کے اندر جو ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو عمل درآمد کرتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم لاک ڈاؤن، اسکول سیلنگ اور فائنز لوگوں کے اوپر، یا انشورنگ SOPs. ویسے آج کل کافی سارے لوگ SOPs فالو نہیں کرتے. ون آف دا میجر کنسرنس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. تو لوگوں کی طرف سے اس طرح سے کوآپریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی کوآپریشن ابھی بھی آپ کو مل رہی ہے؟ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ماسک نہیں پہنے، بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی سب لوگ بہت فالو کرتے ہیں، تو آپ فیلڈ میں بھی خود جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو خود بھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو مینجمنٹ ہے ساری. سو کیا لوگ سنتے ہیں ابھی بھی، یا پھر ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا کووڈ کو تو وہ اب ایزی بھی لینا شروع ہو گیا؟ اصل میں شروع میں متس وہ جو تھیں، اس کے بعد ایک فیز آیا فالو اپ کا، پھر اس کے بعد لوگ تنگ آ گئے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تنگ نہ آئے، کیونکہ اٹس اے لانگ بیٹل، اور اس میں ہمیں SOPs فالو کرنے پڑیں گے. ہمیں ویکسینیشن کرا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو ویکسینیٹڈ جو آؤٹ کمز ہیں لوگوں کے، جنہوں نے ویکسینیشن کرائی، وہ بہت اچھے ہیں. ہاسپٹل میں 90% پلس جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ایڈمیٹڈ وینٹیلیٹرز کے اوپر، جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تھی. اور اٹس اے اسکائی راکٹنگ ٹرینڈ کہ آپ دیکھیں گے، یو وڈ بی سرپرائز. اب ایک اور نئی چیز آئی ہے، جو بوسٹر ڈوزز ہیں جنہوں نے لگوائی ہے، ان میں سے کوئی بھی فی الحال ہاسپٹل پہ وہ نہیں پہنچا. ہم وی ڈو ایکسپیکٹ کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہمارے پچھلے 4 دنوں میں، اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو پورے کنٹری میں اٹس کافی زیادہ ٹرینڈ
19% پازیٹیوٹی ہم نے ٹچ کی ہے وچ از ویری ہائی. لیکن اس کے نتائج اگلے 1-1.5 ہفتے میں اس لیے آئیں گے کہ کیونکہ جو سمٹمیٹک پیشنٹس ہیں وہ اسکرین ہونے کے بعد گو ٹو دا ہاسپٹل وزٹ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وینٹیلیٹ کریٹیکل کیئر کے اوپر لوگ جائیں گے. تو ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو اچھا کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی اگر دیکھا جائے تو کووڈ کی اگر ہم اسلام آباد کی مینجمنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. سب سے کم کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے اور بہت جلدی کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کنٹرول کر لیا اس کو اسلام آباد میں. سو کیا ابھی وہی آپ اسٹریٹجی اپنائیں گے یا پھر کچھ آپ چینجز لے کر آئیں گے جس سے کیسز جو ہیں وہ کم ہو سکیں؟ کیونکہ اب جتنے کم پہلے ہم کہتے تھے اب اتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا ایک رول آف تھم کہتے ہیں یو ڈائگنوز مور. آپ ارلی ڈائگنوسس کرتے ہیں, کنٹین کرتے ہیں, لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, رسک کمیونیکیشن کرتے ہیں, لوگ اس کو عمل درآمد کرتے ہیں تو ان کی جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایریاز میں آپ نے دیکھا ملکوں میں جہاں پہ ڈائگنوز نہیں ہوتے لیکن وہاں پہ مورٹیلٹی زیادہ ہے. اسلام آباد کی اگر میں اسپیسیفکلی اسلام آباد کی بیکاز آئی لک آفٹر اسلام آباد تو مورٹیلٹی اسلام آباد کی انڈر 1% ہے. انڈر 1% ہونا کووڈ کے اندر 5 ویوز کے اندر بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اوور آل کنٹری کے اندر دیکھیں تو ہمارے NCOC کے وفاقی وزارت صحت کے جو اقدامات تھے اور جو ایکشنز اور بر وقت ڈیسیجنس تھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہم کو ٹو امپلیمنٹ کرنا. اور جس طرح کی بیکنگ ملی کہ کنٹین کرنے کے لیے وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی نمبرز بڑھیں گے. نمبرز بڑھنے کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں لیکن نمبرز بڑھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یو آر ڈائگنوزنگ مور. آپ لوگوں کو زیادہ انفارم کر رہے ہیں, زیادہ ڈائگنوز کر رہے ہیں اور اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ دے آر ریئل. So that's what we've been doing. ڈاکٹر سیم اب کوئکلی تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ یہ اومیکرون جو ہے یہ اتنا زیادہ شدید نہیں ہے. جب ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ شدید سمپٹمز بھی نہیں ہیں اور آپ کی حالت اتنی زیادہ نہیں بگڑتی. وینٹیلیٹر تک پہنچ رہے ہیں لوگ لیکن کیا اس کا علاج بھی وہی ہے جو کہ پہلے ویریئنٹس کا تھا کہ وہ جو اسپیسیفائڈ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جی یہ کرنا ہے اور کووڈ کے بعد کا جو آپ کا لائف سٹائل ہے آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کرنا ہے, آئسولیٹ کرنا ہے, 14 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہے, سب ویسا ہی ہے گیم یا کوئی گیم فرق ہے؟ گائیڈ لائنس تھوڑی سی چینج ہوئی. 5 دن ہم پہلے 14 ڈیز ابھی 5 ڈیز کے اوپر لے کے آئے. اگر سمٹمز نہ ہوں آپ کو 2-3 چیزیں ہمیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میں بتاؤں آپ لوگوں کے تھرو. ایک مرتبہ ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو آتے تھے پھر فون کرتے ہیں ہمارا نیگیٹو ٹیسٹ جب تک نہیں آتا ہم باہر نہیں نکلتے. تو گائیڈ لائنس اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوسرا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بڑی سمپل گائیڈ لائنس تھی. نمبر 1 آپ کو سمٹم ڈائگنوز ہونے کے 10 دن ہو گئے اور آپ کو سمٹم نہیں آئے یو کین بریک یور کوارنٹین. اور سمٹم آنے کے 3 دن بعد تک آپ کو سمٹم نہیں آئے, فار ایگزامپل 3 دن پہلے آپ کو لاسٹ سمٹم آیا تھا اس کے بعد سمٹم نہیں آئے, یو کین بریک دا کوارنٹین. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مطلب ہمیں ٹیسٹ کرا کے نیگیٹو اب وی وانٹ ٹو لائک یو نو بی شور. ہاں لیکن اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں ہم سے کسی دوسرے کو نہ لگ جائے. بعض اوقات سمٹمس جو ہیں وہ نہیں ہوتے لیکن آپ جب گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں آپ کا ٹیسٹ تب بھی پازیٹیو ہے تو وہ کتنے دن تک لوگوں کو اس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو گائیڈ لائنس تھی نا وہ یہی تھی کہ ڈائگنوز ہونے کے 10 دن تک آپ لوگوں کو سمٹم نہیں آئے یو آر فائن ٹو لائک گو آؤٹ. یا پھر سمٹم آنے کے 3 دن بعد لائک آپ کو 3 دن لگا تھا سمٹم, وہ تھے گائیڈ لائنس. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کا جو انڈیویجول فزیشین ہے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو آپ کو ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ دیتا ہے انٹرنیشنلی گائیڈ لائنس تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ وی آر ناٹ یو نو میڈیکیشن کا جو وہ ہے افیکٹ ہے آن دا وائرسز یا بیکٹیریا یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. پینڈیمک کے دوران میں ایوری تھنگ از سو فاسٹ کہ مطلب کچھ آ رہا ہے کچھ مطلب یو نو ٹریٹمنٹس وغیرہ تبدیل ہوتی ہیں. کوئی ایک فکس ٹریٹمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے بالکل ہے. اینٹی وائرل میڈیکیشن جو ہے وہ اور اینٹی بایوٹکس اور وہ ہیں جو آپ کے ڈاکٹر پرسکرائب کریں گے وہ آپ نے یوز کرانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ پورے کووڈ اومیکرون کے سمٹمز ہیں ایک شخص کو لیکن ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے. ایسا اس میں کیا ٹو بی آن دا سیفر سائڈ آئسولیٹ کر لینا چاہیے؟ بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے جن میں ایک پازیٹیو ہوا دوسرا ویسے اسپاؤسز ہوتے ہیں اگر ایک پازیٹیو ہے تو دوسرا نیگیٹو. سو وی آلویز سے کہ سمٹمیٹک ہے. 2 طرح کی ڈائگنوسس کرتے ہیں ہم لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کلینکل ڈائگنوسس کرتے ہیں جس میں پیشنٹ یو سی کے سمٹمز ہے ایز اے ڈاکٹر
بٹ اس کا ٹیسٹ نگیٹو ہے, آپ کلینکل اس کا وہ دیکھتے ہیں, چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں, CBC وغیرہ کرتے ہیں, تو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سامنے آتا ہے, ہم اس کو کلینکل ڈائگنوسس کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات فالس نگیٹو آ جاتے ہیں, جس میں فالس نگیٹو میں یا پھر سیمپل کے اندر کوئی ایشو ہوا ہو, یا پھر پروسیس رن کرنے میں کوئی ایشو ہو, یا جو کٹ جو ہے اس کے اندر ڈائگنوسس کرنے کا جو نیگیٹو فالس نیگیٹو اس کتنی پرسنٹیج اندازن اب 10 سے 15 سے 20% تک کے قریب اس کی چانسز ہوتے ہیں, which is quite pretty high. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جو سائنس کووڈ کو سمجھے گی, یہ چیزیں اور بھی بہتر ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کووڈ-19 کے سمٹمز ہیں, آپ کو اومیکرون کے سمٹمز ہیں, موٹے موٹے ذرا سمٹمز بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو بخار, باڈی ایکس, جسم میں درد, وہ جسم ٹوٹنا کہتے ہیں, جسم ٹوٹنا, سر میں درد ہو گیا, ہاں ہڈیوں میں درد کہتے ہیں جس کو, ساتھ میں کھانسی وغیرہ کا ہونا, سور تھروٹ ہونا, اور ساتھ ساتھ میں اگر خدا نہ خواستہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں تو ایسے میں اگر یہ آپ کو سمٹمز ہیں اور آپ اومیکرون کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ نیگیٹو آتا ہے لیکن سمٹمز آپ کو پورے ہیں, بخار بھی ہے, تو بہتر ہی اسی میں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بھی اور باہر آنے جانے کو ایوائڈ کریں, تاکہ آپ دوسروں تک, جیسے کہ ابھی سبین کہہ رہی تھی, کہ اس بیماری کو دوسروں تک آپ ٹرانسفر نہ کریں. چاہے آپ کا نیگیٹو آیا, پھر بھی 3-4 دن گھر بیٹھ لینے میں کوئی حرج نہیں. ویسے بھی انسان کو فلو ہو جائے تو اس کا دل ہی نہیں کرتا گھر سے باہر جانے کا آپ گھر میں ہی مقید ہوتے ہیں. تو بہتری اسی میں ہے کہ لوگوں سے انٹریکشن کم کریں اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں. ٹرو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ایک جنرل کوئک اپڈیٹ, ویسے تو آپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے, لیکن میرا خیال آپ نے آج جتنی انفارمیشن دی وہ ہمارے پاکستان میں دوسرے علاقوں, شہروں, گوٹ گاؤں میں رہنے والوں کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ اور مفید تھی. اور یہ ہوپفلی یہ لاسٹ ویو ہوگی, انشاءاللہ اس کو ہم فائٹ آن کر لیں, فائٹ بیک کر لیں, تو اس کے بعد آنے والی گرمیاں مجھے لگتا ہے کووڈ فری ہونی چاہیے, ہوں گی. نہیں, آپ پچھلی گرمیوں میں دیکھیں تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا ویسے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے تو یہ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گا, کیونکہ اس وقت برڈن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ہوم سیمپلنگ, جو آپ نے کہا نا, آپ کو سمٹمز آئیں, مائلڈ سمٹمز ہوں تو آپ گھر پہ رہیں, کوارنٹین کریں. لیکن لوگوں نے نا, اور کٹس آئے ہوئے مارکیٹ میں نا, گو گیٹ اے کٹ اینڈ جسٹ گیٹ ٹیسٹڈ. اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ برڈن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ SOPs کو فالو کریں تاکہ سسٹم پہ برڈن نہ پڑے. کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن, یہ گرمیوں کے بعد آپ لوگ اب بیٹھتے ہیں NCOC کے اندر, ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں, لگ رہا ہے کہ یہ ان گرمیوں کے بعد کچھ کہانی ختم ہوگی اس کی؟ بہت ساری پریڈکشنز جو ہے نا کووڈ کے بارے میں بڑی فالس نکلی ہے, I don't want to say anything, لیکن I hope it will be کسی نے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ہیومن کے طور پہ انٹرویو نہیں کر رہے, you remember کہ we will not hold you accountable کہ آپ نے پریڈکشن کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہتے تھے کہ بہت سارے ایکسپرٹ لوگ کہتے تھے سردیوں کا وائرس ہے تو یہ گرمیوں میں بڑھ جاتا تھا, اور پھر گرمیوں کا وائرس ہے تو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا, تو سو انپریڈکٹیبل. اس لیے کچھ بھی ڈاکٹر سیم کہتے ہیں اس کا میں جواب نہیں دوں گا, میں رسک ہی نہیں لوں گا, ہے نا. وہ ایسے ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں نا ڈاکٹر سیم ہمارے کرنٹ افیئرس کے, کہ اس میں وہ پھر دوبارہ اس گیسٹ کو 3 مہینے بعد بلا کے کہتے ہیں آئیے اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے پہلے بات کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا I want to remain socially correct. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پاس کوئی اسکرین نہیں ہے ڈاکٹر زعیم, ہم آپ کو بلا کے دوبارہ آپ کی ویڈیو نہیں دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. یو ٹوک آؤٹ ٹائم اینڈ آل دا بیسٹ. پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی پیرامیڈکس ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, کلینک سٹاف جو ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں, جو صحت کے شعبے سے ون وے اور دی ادر جڑے میں, آپ سب ہمارے ہیروز ہیں. اینڈ وی سلیوٹ یو اینڈ وی تھینک یو کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جانیں دی ہیں, جو کہ میڈیکل پروفیشن سے ہیں. سو ڈیفینیٹلی وی فیل پراؤڈ آف آل آف یو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سبین, ہم چل کے لیں گے اب ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت ہی انٹرسٹنگ شخصیت سے آپ کو ملوانا ہے. کاظمی صاحب جو ہیں بڑا دلچسپ کام کر رہے ہیں. کیا آپ نے سن رکھا ہے کبھی کہ آج کل کے دور میں آپ کا بچہ اسکول جائے اور اسکول کی فیس ہو 1 روپیہ؟ بالکل. سو یہ 1 روپے والا جو اسکول ہے, اس کی کہانی کچھ انفولڈ ہم نے کرنی ہے رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد.